السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اچھا، آج ہم جو پڑھیں گے وہ کوئی سبق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نظم ہے۔ نظم ہے جو بچوں ہی کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس کے شاعر جو ہیں وہ مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں، جنہیں عام طور پہ بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے بچوں کا شاعر؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے بچوں کے لیے بہت ہی ساری اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں، جس میں انہوں نے بچوں کو کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے۔ اچھا، اس نظم میں انہوں نے پانی کے بارے میں بتایا۔ دیکھیں، ہم پانی جو ہے، پانی کیا ہے؟ پانی کو بس ہم نے پی لیا، پانی کو استعمال کر لیا، اس سے زیادہ ہم پانی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ پانی اصل میں ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنے فائدے کی چیز ہے، اور اگر ہمیں یہ نہ ملے، یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ ہمیں نہ ملے تو ہماری زندگی اس کے بغیر کیسی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ہم اگر اس کو غور سے اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے معنی پہ غور کریں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پانی کتنی خدا کی بڑی نعمت ہے، اور پانی اصل میں ہے کیا، یا پانی کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پانی کے کتنے رنگ ہیں۔ بہت ہی دلچسپ نظم ہے، اور اس شاعر نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس نظم میں پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور پانی کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت سمپل سی نظم ہے۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑی سی اپنی طبیعت میں جو ہے وہ پیدا کرو روانی، اور دیکھو اگر سمجھ ہے تھوڑی سی بھی تمہارے اندر، تو اس بات کو سمجھو کہ پانی اصل میں ہے کیا چیز۔ صحیح ہے، یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرا کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ اب اس شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ پانی اصل میں دو قسم کی گیسوں کا مرکب ہے، دو کسی قسم کی گیسوں سے مل کر بنا ہے۔ کون کون سی؟ H2O اس کا فارمولہ ہے، یعنی اس میں ہائیڈروجن گیس ہے اور اس میں آکسیجن گیس ہے۔ یہ دونوں گیسیں ایک خاص ترتیب سے جب ملیں تو ہمارے سامنے کیا ہوا؟ پانی بن گیا۔ اس کی سیکنڈ مصرے میں، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ گرا کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ اگر یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو پانی ختم ہو جائے گا، اس کی کمپوزیشن ختم ہو جائے گی، اور یہ ہوا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی برتن میں ڈالیں تو کوئی شور شرابہ ہو۔ مثلا پانی کو اگر آپ کپ کے اندر ڈالیں گے تو کس شیپ میں ہو جائے گا؟ کپ کی شیپ میں ہو جائے گا، کپ کے کلر کا ہو جائے گا، آپ کو اسی طرح کا نظر آئے گا۔ کسی گلاس میں ڈالیں تو اسی گلاس کی شیپ کا ہو جائے گا، کسی پلیٹ میں ڈالیں تو اسی پلیٹ کی ہی شکل کا ہو جائے گا۔ یعنی جس بھی سانچے میں آپ اس کی مایا فارم میں، مایا حالت میں ڈالیں گے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ، یعنی فوراً ہی جس سانچے میں بھی آپ نے اس کو ڈالا وہ اس سانچے کی شکل میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ اس جمانے کے بغیر تو وہ ایک عارضی شکل ہی اس کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو گلاس میں جما دیں اور برف نکال کے دیکھیں تو وہ برف کا گلاس بنا ہوا ہوگا۔ کپ میں جما دیں، کسی آئس ٹرے میں جما دیں، کسی پلیٹ میں جما دیں، تو وہ جس شیپ میں بھی آپ اس کو جمائیں گے وہ اسی شیپ میں آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ لگائے۔ اب بتا رہے ہیں کہ جیسے زیادہ مقدار میں جب پانی ہوتا ہے اور جو لوگ اس میں تیرتے ہیں، تالاب ہو گئے، اسی طرح سوئمنگ پول ہو گئے، اسی طرح سمندر ہو گئے، تو جو ہلکے وزن کی چیز ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ فوراً پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ کچرا ہو گیا، کوئی لکڑی کا پیس ہو گیا، کوئی اور اس طرح کی ہلکی چیز ہو گئی، شاپر ہو گیا، جوس کا خالی ڈبہ ہو گیا، بے وزن چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اوپر آ جاتی ہیں۔ اور جو بھاری ہو اسے غوطہ لگائے، اسے فوراً ہی وزنی چیز کو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے یا نیچے چلی جاتی ہے۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر۔ جب زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پانی کیا کرتا ہے؟ پانی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پانی جو ہے بھاپ بن جاتا ہے، چاہے آپ اس کو اپنی عارضی گرمی دیں، یعنی کہ اپنے جو آپ کے ہاتھ میں یعنی چولہے وغیرہ سے گرمی دیں، جب بھی وہ بھاپ بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر جب
اللہ کی طرف سے یعنی دھوپ تیز ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو جب بھی کیا ہوتا ہے سمندروں کے اوپر جو ہے یا جہاں بھی پانی کے ذخائر ہیں بڑے، وہاں پر پانی بخارات بن کے اوپر فضا میں اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ گھر میں یہ مشاہدہ کریں، آپ ایک گھر میں برتن میں پانی لیں اور اسے چولہے پر رکھیں اور پھر اس کو چولہا جلا دیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں کافی دیر تک، تو آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے یا تو پانی کی مقدار کم ہو جائے گی یا پانی بالکل سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ تو گرمی سے کیا ہوتا ہے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر، اور جہاں جب زیادہ سردی پڑتی ہے تو پانی کیا ہوتا ہے جمنے لگ جاتا ہے، اس میں جماؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب یہ جم جاتا ہے تو ہارڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہوا میں مل کر غائب ہو نظر سے، یعنی جب بخارات بن جاتا ہے تو پھر نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے۔ کبھی اوپر سے بادل بن کر برسے، اب یہ ہوا کے ساتھ کیا معاملہ ہے، جب ہوا میں شامل ہوتا ہے تو بخارات بن جاتا ہے، اور زیادہ بخارات بن کے اوپر کہاں بادل کی شکل میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں، اور جب بادل بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو دباؤ ان پہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ برس پڑتے ہیں، یعنی بارش کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، یعنی دنیا میں اگر تری ہے، گیلا پن ہے، پیاس بجھتی ہے تو کس کے دم سے، پانی کے دم سے۔ اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے، ہماری کھیتیاں، ہمارے کھیت جو ہیں، کھیت کھلیان، وہ سب کیا ہیں، کیا آپ لوگ پانی کے بغیر کوئی پودا اگا سکتے ہیں؟ نہیں اگا سکتے نا، تو اسی لیے بڑے پیمانے پہ جو کھیتوں کھلیانوں میں اناج اگتا ہے تو پانی کی ہی وجہ سے ساری کھیتی ہری ہوتی ہے، ادروائز تو کیا ہو جائے گا، پانی نہیں ملے گا تو سوکھ جائے گی۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان کی زندگی کا دار و مدار کس پہ ہے، پانی پہ ہے۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیواں، یعنی ہر قسم کے چرند پرند جانور اور زندہ جتنی بھی جاندار چیزیں، سب کو کی پانی کی ضرورت ہے، اسی سے ہی تازہ دم سب ہوتے ہیں، یہ نہ ہو تو زندگی کا وجود بھی ختم ہو جائے۔ تواضع سے سدا پستی میں بہنا، تواضع سے یعنی عاجزی سے، اس کا مطلب ہے سدا ہمیشہ پستی میں بہنا، نیچائی کی طرف بہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ جفا سہنا یعنی کیا ہوتا ہے، پتھروں سے ٹکراتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، پہاڑوں سے گزرتا ہے، مگر ہموار بہتا رہتا ہے، اس کی جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ اس کا کام بہنا ہے تو یہ بہتا رہتا ہے، اور اپنے کبھی بھی اس سے روگردانی اللہ کے حکم سے نہیں کرتا۔ تو یہ پانی کی ایک خوبی، کئی خوبیاں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس نظم میں انہوں نے بیان کی ہیں کہ پانی کی کیا ہماری زندگیوں میں اہمیت ہے اور پانی کا کیا کردار ہے، اور یہ اگر ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم بھی نہیں ہیں، ہماری زندگی کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی بقا اور سلامتی ہے۔ تو بچوں کو مس کا جو آج کا پڑھایا ہوا سبق ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور کچھ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور جو ہے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے ضرور دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔